جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور دوا کی ایک گولی یا خاص انجیکشن لے لیتا ہے تو کبھی کبھی فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو سر درد ہو اور وہ پین کلر کی ایک ٹیبلٹ لے لے تو تھوڑی دیر بعد درد ختم ہو جاتا ہے، یا اگر کسی کو جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگ جائے اور وہ چند دن اینٹی بائیوٹک استعمال کرے تو زخم بھرنے لگتا ہے۔ یہ بات دیکھنے میں تو بہت آسان لگتی ہے، پیشنٹ دوا لے لیتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن دراصل بات اتنی آسان نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں، خاص طور پر صدیوں پہلے، اگر کسی کو ڈائبٹیز جیسی بیماری ہو جاتی تو وہ تقریباً موت کا حکم سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت انسولین نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس طرح اینٹی بائیوٹکس کی دریافت سے پہلے اگر کسی کو نیمونیا ہو جاتا تو اسے کم از کم 8 ہفتے اسپتال میں رہنا پڑتا، اور تب بھی یہ پتہ نہ ہوتا کہ وہ زندہ بچے گا یا پھر نہیں۔ دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں۔ اب ذرا سوچئے، آج اگر کوئی فارمیسی میں جائے تو اسے ہر بیماری کے لیے تیار دوا مل جاتی ہے، خوبصورت ڈبوں میں بند، ترتیب سے رکھی ہوئی۔ ہر دوائی کے ساتھ اس کا استعمال کا طریقہ اور ایکسپائری ڈیٹ اور دوسری ڈیٹیلز بھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہم روزانہ جو منظر عام طور پر دیکھتے ہیں، یہ مقام حاصل کرنے میں انسان کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال لگے ہیں۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم انسان بہت پہلے سے دواؤں کا استعمال کر رہے تھے، یہاں تک کہ سویلائزیشن کے آغاز سے پہلے بھی انہوں نے کچھ پودوں اور جڑی بوٹیوں میں درد کم کرنے اور بیماری ٹھیک کرنے کی صلاحیت دریافت کی تھی۔ ممکن ہے یہ بات انہوں نے جانوروں کو دیکھ کر سیکھی ہوگی، کیونکہ وہ بیمار ہونے پر مخصوص پودے یا گھاس کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں یہ فطری صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جانتے ہیں کن پودوں کے پتے، بیج یا جڑیں درد یا بیماری کم کر سکتی ہیں۔ یہ بات سائنٹسٹ نے خود بھی دیکھی ہے۔ مثال کے طور پر ایشین ایلیفینٹ جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ چارکول کی لکڑی کھاتے ہیں۔ اسی طرح ہرن اپنے جسم کو ایسی مٹی پر رگڑتے ہیں جو کائی سے بھرپور ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک قدرتی اینٹی بائیوٹکس ہے۔ اور بھیڑیے گرم گندک والے پانی میں نہاتے ہیں تاکہ جرمز اور پیراسائٹ سے بچ سکیں، جبکہ ریچھ زمین کھود کر کچھ پودوں کی جڑیں نکالتے ہیں اور انہیں کھا لیتے ہیں اگر انہیں انڈائجیشن ہو۔ بہت سے جانور، خاص طور پر کارنیورس جو کہ گوشت کھاتے ہیں، بیماری کے وقت اپنے کھانے میں پودے شامل کرتے ہیں۔ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انسان نے یہ سب جانوروں سے سیکھا ہے یا خود دریافت کیا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ قدیم انسان نے سب سے پہلے پودوں کو علاج کے لیے استعمال کیا۔ ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قدیم مصری میڈیسنز اور فارمیسی کے علم میں بہت ترقی یافتہ تھے۔ ان کی عبادت گاہوں کی دیواروں پر اور پائپرس تحریروں پر مختلف دواؤں، ان کے تیار کرنے کا طریقے اور استعمال کے رولز لکھے ہیں، اور قدیم زمانے میں جراحی کے آلات اور میڈیسن کے ساز و سامان کی باقیات بھی ملی ہیں جنہیں لوگ علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے کے طبیب اگرچہ اس وقت کے لحاظ سے کافی ترقی یافتہ تھے، پھر بھی جادو ٹونے تعویذ گنڈوں پر یقین رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر سومیری تہذیب کے لوگوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس مٹی کی تختیاں تھیں جن پر درجنوں علاج کے نسخے لکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح چینیوں نے بھی دریافت کیا کہ کچھ چیزیں کھانے سے، جیسے جانوروں کا جگر، خون کی کمی جیسے مرض میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بیماریوں کو حرارت، سردی، خشکی اور نمی سے جوڑ کر دیکھا، مگر پھر بھی اس زمانے کے لوگوں کے ذہن پر وہم، جادو اور مالائی کہانیاں اور جڑی بوٹیوں کے علاج سے متعلق جادو ٹونے اور تعویذ گنڈوں کا غلط عقیدہ شامل تھا۔ دوسری طرف یونانیوں نے میڈیسن کے میدان میں حیرت انگیز ترقی کی۔ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے دواؤں کی ترکیب میں ان کی مقدار واضح طور پر یقینی بنائی۔ 460 قبل مسیح میں یونانی طبیب ہپوکریٹس پیدا ہوا، جسے بعد میں میڈیسن اور دوا سازی کا باپ کہا گیا۔ ہپوکریٹس نے اس وقت کے عام عقیدے کو کہ بیماریوں کی وجہ جادو ٹونے یا تعویذ گنڈے ہیں، اس بات کو مکمل طور پر جھوٹا کہہ دیا۔ اس نے نئی نظریات پیش کیں کہ بیماری کی وجوہات بالکل فطری اور عام ہو سکتی ہیں، اس کا علاج بھی دواؤں سے ممکن ہے بغیر جادو یا ٹونے کے۔ اس کا کہنا تھا کہ علاج کا راز مشورے اور تجربے میں ہے۔
ہپوکریٹس نے درجنوں جڑی بوٹیاں اور دوائیں ایجاد کی جن میں سے کچھ آج بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اس نے کئی کتابیں لکھیں اور مختلف جراحی کے آلات بنائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ دواؤں کا حد سے زیادہ استعمال نقصان دہ ہے، اس لیے وہ صرف ضرورت کے وقت ہی دوا دینے کے حق میں تھا۔ اسی وجہ سے جسے آپ الٹرنیٹیو میڈیسن یا ہربل ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، وہی قدیم زمانے میں ڈاکٹرز اور دوا سازی کی بنیاد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی پہلی فارمیسی مسلمانوں نے بغداد میں 7ویں صدی عیسوی میں قائم کی۔ مسلمان طبیب وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے میڈیسن اور فارمیسی کو الگ پیشے کے طور پر دیکھا، کیونکہ دونوں شعبے اس وقت بہت تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ آخرکار فارمیسی کو ایک الگ سائنس کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ یہ نظام بعد میں مصر، بغداد اور اندلس میں بھی رائج ہوا، جس سے ریسرچر صرف دواؤں کی تحقیق پر توجہ دینے لگے اور اس نے فارمیسی کو ایک آزاد علم کے طور پر جنم دیا۔ اسی دور میں عظیم کیمسٹ جابر بن حیان سامنے آئے، جنہوں نے سائنٹیفک میتھڈولوجی یعنی سائنسی طریقہ کار کو رائج کیا اور پہلی بار تجربہ لیبارٹری کو کیمسٹری میں شامل کیا۔ جابر بن حیان ہی وہ شخص تھے جنہوں نے الکلیز دریافت کی۔ وہ ٹاکسوکولوجی کے بانی تھے جنہوں نے زہروں کی درجہ بندی کی اور ان کی اینٹی ڈوٹس بنائے اور بچاؤ کے طریقے بتائے۔ جابر بن حیان کے علاوہ بھی درجنوں مسلم سائنٹسٹ نے دوا سازی میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا، جیسے ابو بکر الرازی، ابو القاسم زہروی، ابن النفیس، ابو جعفر ابن جزار، ابن سینا اور بہت سارے سائنٹسٹ شامل ہیں۔ یورپ اور دنیا کے بیشتر ممالک کے میڈیسن ماہرین صدیوں تک ان کی کتابوں سے فائدہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ ان کتابوں نے فارمیسی کے علم کو مضبوط بنیاد فراہم کی اور یہ سلسلہ 18ویں صدی کے آخر تک جاری رہا۔ صدیوں تک یہ عقیدہ عام تھا کہ صرف جاندار مخلوقات ہی آرگینک مٹیریلز پیدا کر سکتی ہیں، مگر 1828 میں یہ نظریہ بدل گیا جب ایک جرمن کیمسٹ نے فریڈرک وولور نے اس بات کو غلط ثابت کیا اور اپنے لیبارٹری میں یوریا نامی ایک مٹیریل تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہی مٹیریل جو انسانی جسم قدرتی طور پر خود بھی بناتا ہے۔ اس کامیابی نے آرگینک کیمسٹری کے دروازے سائنسی دنیا کے لیے پوری طرح کھول دیے۔ اس کے بعد سائنٹسٹ نے 20 لاکھ سے زائد ایسے کیمیکل تیار کیے جو انسان کی ایجاد تھے اور قدرت میں پہلے موجود نہیں تھے۔ مقصد یہ تھا کہ نئی، مؤثر اور نقصان دہ اثرات سے پاک دوائیں تیار کی جائیں۔ 19ویں صدی کے آخری اشرے یعنی 1890s میں سائنٹسٹ نے جسم کے ایک نہایت اہم حصے ایڈرینل گلینڈ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ یہ گلینڈ گردوں کے اوپر ہوتا ہے اور جسم کے لیے بہت سے ضروری ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ماہرین نے ان ہارمونز کا نچوڑ حاصل کیا اور ان کے جسم کے اوپر مختلف اعضاء پر اثرات کو دیکھنا شروع کیا۔ بعد میں ان ہارمونز کو مختلف علاج میں استعمال کیا جانے لگا، جیسے کہ سرجری کے دوران خون کے بہاؤ کو روکنا۔ اس کے بعد کئی فارماسیوٹیکلز کمپنیز نے ایسی دوائیں بنانا شروع کیں جو بنیادی طور پر ایڈرینل ایکسٹریکٹ پر مبنی تھیں۔ پھر 20ویں صدی کے آغاز میں ایک نیا علاج سامنے آیا، ویکسینز اور سیرم، جو کہ مشہور سائنٹسٹ لوئس کی ان کوششوں کا نتیجہ تھا جن میں سے ریبیز یعنی کتے کے کاٹنے کے خلاف پہلا ویکسین تیار کیا گیا۔ اس کے بعد نئی ویکسینز کی دریافت کا سلسلہ تیز ہو گیا، جیسے کہ پولیو ویکسینز وغیرہ۔ پھر 1922 میں کئی سالوں کی تحقیق کے بعد سائنٹسٹ نے دریافت کیا کہ ڈائبٹیز دراصل اس وقت ہوتا ہے جب پینکریاس انسولین کی پیداوار کم کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسولین کی دریافت نے انسانیت کو ایک مہلک بیماری سے بچا لیا۔ پھر 20ویں صدی کے پہلے حصے میں فارمیسی کی دنیا میں ایک انقلاب آیا جب اسکاٹش سائنٹسٹ الیگزینڈر فلیمنگ نے پینیسلین کو دریافت کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اینٹی بائیوٹکس کے دروازے کھول دیے اور دنیا بھر میں اموات کی شرح میں زبردست کمی آئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد نئی اینٹی بائیوٹکس سامنے آئیں، جیسے سیفالوسپورین، اسٹریپٹومائسن اور ٹیٹراسائکلین وغیرہ۔ ان دواؤں کی بدولت اموات کی شرح میں مزید کمی ہوئی اور یہیں سے فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیے ایک نیا دور شروع ہوا، وہ دور جب میڈیسن کی ریسرچ کے لیے باقاعدہ ادارے اور لیبارٹریز قائم کی گئیں۔ یوں یہ پورا سفر ایک بہت لمبے عرصے تک چلا، جس نے انسان کو یہ سمجھنے تک پہنچایا کہ ہر بیماری کے پیچھے کوئی سائنسی وجہ ہے اور اس کے علاج بھی تجربہ و تحقیق سے ہی ممکن ہے۔